ایمان کا بل جانا اور ایمان کا بڑھ جانا دونوں ہی ضروری ہے۔ کام کرتے کرتے اگر اللہ کی ذات سے یقین مستعلم ہوا اور ایمان اور یقین کی سطح آگے نہ بڑھی تو یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ کام کا کرنے والا اپنے کام میں کہیں نہ کہیں خطا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں چھپ رہا ہے، اس لیے کہ بڑھتی محنت کے ساتھ ایمان کے نور میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے چڑھتا ہوا سورج روشنی پھیلاتا ہوا چڑھتا ہے اور جب سر پر آ جاتا ہے تو غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا نور کم ہو جاتا ہے۔ یہی حال کام کی کرنے والے کا ہے، اگر اس کی محنت بڑھ رہی ہے اور چڑھ رہی ہے تو ایمان کا نور بھی ویسے ہی ظاہر ہونا چاہیے، یقین کا نور بھی ویسے ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا نور کم ہو رہا ہے اور اس کا یقین کم ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات سے اعتماد کی کمی آ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ کام میں کہیں نہ کہیں خطا ہو، کام میں کہیں نہ کہیں درستگی کی ضرورت ہے، کہیں نیت اور سوچ اور فہم میں تو کمی نہیں ہے، جس کی بنا پر جو اللہ کی ذات سے یقین بننا چاہیے تھا اور جو اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے تھا اس اعتماد میں نہیں۔ اس لیے کہ بزرگوں ہمارے کام کی بنیاد 6 چیزیں، ہمارے کام کی بنیاد 6 چیزیں۔ پہلا رکن کلمہ ہے اور کلمہ ہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ کائنات اسی کلمے سے شروع ہوتی ہے، کائنات اسی کلمے پر ختم ہوگی اور کائنات اسی کلمے کے ارد اور گرد میں چکر کاٹتی ہے۔ ساری کائنات کے چکر کاٹنے کا خلاصہ یہی کلمہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسلام کا نام ہے، اسی لیے اسلام باقی رہے گا اور سارے کے سارے دین بنا رہے گا۔ اگر کوئی دین باقی رہنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ دین اسلام آیا ہے۔ لاکھ اسلام کے اوپر حملے ہو جائیں اور لاکھ اسلام کے اوپر یہ لگائے ہو جائے اور لاکھ اسلام کو مٹانے کی سازش ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا ہے وہ طے ہو چکا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو غلبہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے غلبہ مجھ پر میرے رسول پر۔ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر کے ٹکرا جائے، دنیا کا کوئی بھی آ کر کے لوہا لے لے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا ہے وہی کائنات میں کھڑے گا، وہی کائنات میں ہوگا، نہ سوت بر آگے ہوگا نہ سوت بر پیچھے ہوگا، نہ سیکنڈ بر آگے بڑھے گا نہ سیکنڈ بر پیچھے ہٹے گا۔ جو اس نے طے کر لیا ہے کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، اللہ نے طے کر لیا ہے غلبہ میرا اور میرے رسول ہی کا ہوگا۔ تم چاہے 3 سال تک محمد رسول اللہ کو شعب ابی طالب میں قید کر،
چاہے ان کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں کو ان کی رشتہ داریوں سے توڑ دو، چاہے انہیں خاندان سے بے دخل کر دو، وہ بیچارے پتے چلا کر کے جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی سوکھی زبانیں اپنے بھوکے پیاسے بچوں کے منہ میں دینے پر مجبور ہو جائے، شکل کوئی بھی ہوگی، حال کوئی بھی ہوگا، لیکن اللہ نے طے کر دیا ہے کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، کہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا حکم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ یہ طے اس لیے کیا ہے تاکہ کام کے کرنے والے ہمت نہ ہارے۔ جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے وہ ہمت بھی ہارتا ہے، وہ خود کو بھی ہارتا ہے۔ جو کام اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے اس کے لیے اقبال کہتا ہے کہ ناداں تو ہمت ہارے جاتا ہے، ہمت بھی ہاری جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے دین کے خود محافظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بندے کمزور بازو والے ہیں، اس کے بندے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد بندوں پر نازل ہو کر کے رہتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کا مسئلہ آیا۔ اب رہا لے چلا بڑے سے بڑے لشکروں کو، اب رہا لے چلا بڑے سے بڑے عسکروں کو، اتنا بڑا اب رہا کا لشکر جرار تھا۔ ناراضی کیا تھی؟ ناراضی کیا تھی؟ اب رہا کی ناراضی یہ تھی کہ اس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں جو کعبہ بنایا تھا، اس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں جو ٹیمپل بنایا تھا، ایک قریشی شخص نے اس نے گندگی کر دی تھی۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ کعبے کے حدق کا بدلہ کعبے سے لوں گا۔ ہمارے رب کے گھر کو توڑا ہے، ان کے رب کے گھر کو توڑ کر کے رہوں گا۔ بڑا لشکر جرار تیار کیا اور چینی علاقوں سے ہوتا ہوا گزرتا گیا، وہاں کے لوگوں کو کاٹتا پیٹتا ہوا کعبۃ اللہ کی طرف بڑا۔ بڑے سے بڑے جنگجو اور بہادر، بڑے سے بڑے خاندان اور قریشی قبائل کے علاوہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان اس کے مقابلے میں آئے، لیکن وہ سب کو تحقیق کرتا ہوا، مٹاتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ اس نے عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جج اندر آپ کے دادا کے 40 فٹ وہاں سے اٹھا لیے تاکہ وہ اونٹوں کے حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر کے صلح کی بات کرنے آئیں گے یا پھر اور شکل لینے کے لیے آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب کو آنا تھا، اب وہ آئے ابرہا کے پاس اور آ کر انہوں نے ابرہا سے بات کی اور کہا کہ میں تم سے یہاں پر جو بات کرنے آیا ہوں تم کیا سوچتے ہو، میں تم سے کیا بات کرنے والا ہوں؟ تو ابرہا نے کہا کہ عبد المطلب میں سوچتا ہوں کہ شاید تم یہ کہنے آئے ہو کہ تم اگر کعبۃ اللہ کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم نے کہا شخص لڑ کر کے اپنی جان دے دے گا۔ عبد المطلب نے کہا کعبے کا محافظ اللہ ہے، کعبے کا اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ ہم مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم چند لوگ ہیں، میں تو صرف اپنے اونٹوں کو ماننے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے اونٹوں کا محافظ ہوں، کعبے کا محافظ اللہ ہے۔ انسانوں نے ہاتھ اٹھا لیے کعبے کی حفاظت سے۔ جی ہاں، انسانوں نے کعبے کی حفاظت سے ہاتھ اٹھائے، کوئی کعبے کی حفاظت کے لیے آگے نہیں تھا، بلکہ اعلان ہو چکا سارے قریش کے قبائل میں پہاڑوں میں چلے جائے، دبک جائے اور چھپ جائے، اس لیے کہ ہاتھیوں کا لشکر آنے والا ہے۔ اسلام میں ہاتھی کی سواری اسی لیے ناجائز اور حرام قرار دی گئی، اس کی بہت سی وجوہات اور علت رہی ہوگی، وہ فقہی مسائل ہے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے انہدام کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا بڑا لشکر لے کر کے آیا اور بڑا لشکر لانے کے بعد میں اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کی۔ سارے کے سارے ایک مرتبہ قریش کعبۃ اللہ کے پاس آئے، پہاڑوں میں چھپنے سے پہلے اور پہاڑوں میں چھپنے سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت سے جو بات کہی ہے وہ مورخ نے نقل کی ہے۔ مورخ کہتا ہے کعبے کا خلاف پکڑ کر کے مکہ والے اور قریش والے یہ کہہ رہے تھے، ان کے الفاظ سے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اس حملے کی طاقت نہیں لا سکتے، اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ورنہ یہاں معصوم بچوں کا خون بہے گا، عورتیں یہاں پر بے حال اتار پڑی ہوئی ہوگی اور کتنے جوانوں کی جانیں چلی جائے گی۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے، یہ بیت ابراہیمی ہے، یہ بیت آدم ہے، تجھے آج اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اور سارے کے سارے قریش مکہ کی پہاڑیوں پر چلے گئے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں چھپ گئے تھے۔ اب رہا اپنا لشکر لے کر
زبردست ایک ہاتھی تیار کر کے لایا تھا، زبردست ایک ہاتھی تیار کر کے لے کر کے آیا تھا. اس ہاتھی کا نام بھی بڑا مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ ہاتھی تیار کر کے لے کر کے آیا تاکہ وہ کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرے. ایک ابو رحال نامی شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس ہاتھی کے کان میں کہا، اور کان میں جو تم نے کہے وہ مورد نکل کرتا ہے، کہا کہ اے پیر محمود، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی عام دیوار کو گرانے جا رہا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی عام عمارت پر حملہ کرنے جا رہا ہے، تو میں تجھے بتا دوں اس سے بیت اللہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ وہ عبادت گاہ ہے جو اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے. سوچ سمجھ کر کے اٹھانا یہ سننا تھا کہ ہاتھی کے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں ہوا. اس نے اپنا رخ بدل دیا. مہاوت اور تیربان اس ہاتھی کے اوپر برد برسانے لگے، لیکن ہاتھی تھا کہ قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا. مشرق کی طرف دوڑایا جاتا، دوڑنے لگتا، شمال و جنوب کی طرف بھگایا جاتا، بھاگنے لگتا، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف بڑھایا جاتا تو اس ہاتھی کے قدم نہیں اٹھتے تھے. یہاں تک کہ مار کھاتے کھاتے زخمی ہو گیا، لیکن قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا. دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھایا گیا تو اللہ رب العزت کی مدد ایسے وقت میں اتری اور اللہ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو کیسے ہلاک کیا، اللہ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو کیسے مسمار کیا اور کیسے مٹایا. اللہ نے قرآن کریم کے آخری پارے کے اندر، آخری پارے میں حقیقی وہ دستور دے تاکہ ہر عام انسان اس کو پڑھ سکے. چھوٹی چھوٹی وہ صورتیں جس سے مغرب میں پڑھنا سنت ہے، ایسی وہ صورتیں جس میں پہلی سورت سورہ فیل ہے، ہاتھی کے نام سے اتاری گئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ایسا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو اللہ نے ناکام کر کے نہیں دکھایا. اور کیسے ناکام کی؟ فارسل علیہم طیر الابابیل، بھیجی ان کے اوپر اللہ نے چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو اور بھیجا پرندوں کو جن کا نام ابابیل تھا. وہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ وہی سمندر کے کنارے جدہ کا جو تٹ ہے آج بھی واقع ہے، وہاں سے وہاں لے کی کنکریاں اٹھاتی تھی، اپنے پنجے مارتی تھی اور گیلی گیلی مٹیاں، گیلی گیلی مٹی کے کنکرے وہ اپنے پنجوں میں اٹھاتی تھی اور لے کر کے مکے میں داخل ہوئی. وارسل علیہم طیر الابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتی تھی ان کے اوپر آگ گرتی گیلی گیلی کنکریاں، اور جب وہ کنکریاں ان کے سروں پر گرتی تھی ہاتھی والوں کے، جو قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، وہ گولیاں مٹی کی تھی لیکن وہ گولیاں بندوق کی گولیوں سے زیادہ اثر انداز تھی. وہ جب کھوپڑیوں پر گرتی تھی پیٹ کو پھاڑتی ہوئی ہاتھی کے پیٹ سے ہوتی ہوئی زمین کی گہرائی میں لگ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ آدمی، وہ گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو، بھوسے کا ڈھیر ہو کر کے رہ جاتا. جب انسانوں نے اس دنیا کے اندر سے اللہ کی دین سے مدد کا ہاتھ اٹھایا ہے تو کیا اللہ کا دین رک گیا؟ اللہ کا کام رک گیا؟ اللہ کے گھر گئے محفوظ ہو گئے؟ اگر ہم کمزور نہ تو اپنے سے کیا ہوا؟ وہاں اللہ کی قدرت آئی اور اللہ کی قدرت نے خود مورچہ سنبھالا ہے. اللہ کی قدرت نے اور بار بار انسانوں کو بتایا ہے اے انسانوں، دین تمہاری ضرورت ہے، تم دین کی ضرورت نہیں. دین تمہاری ضرورت ہے، تمہیں نجات پانا ہے تو دیندار بننا ہوگا، تمہیں کامیابی چاہیے تو دین پر آنا ہوگا، تمہیں عزت چاہیے تو تمہیں دین اپنانا ہوگا. دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے دین کی ضرورت ہے. اگر مجھے جنت چاہیے تو کلمہ مجھے اپنانا ہوگا. کلمہ میرا محتاج نہیں ہے، دین میرا محتاج نہیں ہے، میں دین کا محتاج ہوں. ہم میں سے ہر ایک دین کا محتاج ہے، دین ہمارا محتاج ہے. اٹلی کا سیاح کسی زمانے میں جب شاہ سعود کی مکہ المکرمہ میں حکومت ہوا کرتی تھی، کسی زمانے میں جب شاہ سعود کی حکومت ہوا کرتی تھی، اٹالین کا ایک سیاح
جو دنیا گھوم کر کے دنیا کے احوال دیکھتے ہیں وہ بھی کعبۃ اللہ پہنچا اور احرام باندھے ہوئے تھا، چونکہ دوسرے ملک کا سفیر تھا، دوسرے ملک کا مہمان تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے ایک پرچی لکھ کر یہ عرض کی کہ میں چاہتا ہوں جیسے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف کروں۔ بادشاہ نے کہا آپ کو روکا کس نے ہے؟ آپ عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے ہیں، آپ بھی طواف کرنے والوں کے ساتھ طواف میں لگ جائیے، آپ کا بھی طواف ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا مجھے بھیڑ سے خوف ہوتا ہے، میں تنہا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ مورخ نے لکھا ہے جس نے تاریخ حرم لکھی ہے اس نے چشم کشا چشم دید کے منظر لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ درخواست شاہ سعود کے سامنے گئی، شاہ سعود نے اعلان کرایا ہمارے خاص مہمان ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف تنہا اکیلے وحدان فردن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں وہ سب کے سب رک جائیں، ابھی اور اسی وقت ہمارے خاص مہمان کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ یہ اعلان کا ہونا تھا، شاہی فرمان کا سننا تھا، شاہی اعلان کا کام کا سننا تھا۔ جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں اسی وقت رک گئے تاکہ یہ بیٹانین کا سیاح اکیلا طواف کرے، لیکن اللہ کا گھر کسی کے طواف کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگ رکے آسمان میں جو کبوتر ٹہر رہے تھے اسی وقت زمین پر آ گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف۔ تاریخ نے پھر دوبارہ منظر ہمارے اپنے زمانے میں یہ بتلایا، شاہ سعود کے زمانے میں وہ کبھی ابابیلوں سے عبادت کا کام لے لیتا ہے تو کبھی کبوتروں سے عبادت کا کام، کبھی ابابیلوں سے حفاظت کا کام لے لیتا ہے تو کبھی کبوتروں سے عبادت کا کام لے لیتا ہے۔ اور انسانوں اگر سارے کے سارے تم مجھے سجدہ کرنے سے انکار کر دو تو کیا میری شان میں کوئی کٹاو آ جائے گا؟ انسانوں اگر تم سب کے سب بدل جاؤ مجھ سے ایمان کو ہٹا لو تو بتاؤ کیا ہم سے سمجھتے ہو اور اس قدوس کی ذات مقدس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تم سب نافرمان ہو گئے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اور تم سب فرمانبردار ہو گئے تو میری عزت اور بلندی میں کوئی رتبے کے اندر بڑا نہیں ہے۔ میں تمہاری ضرورت ہوں، تم میری ضرورت نہیں ہو۔ میں مسبب الاسباب ہوں اور تم اسباب اسباب ہو۔ تم اسباب پر چلتے ہو اور اسباب میرے پاس سے آ کر کے میرے عزیز بزرگوں، اگر کام کے کرنے والے کو اللہ کے کرنے والا ہونے پر یقین نہ ہوا تو وہ پتہ نہیں آج تک کیا کام کرتا ہے۔ اگر وہ کام کا محافظ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی نادانی ہے، آدمی اپنے ایمان کا اپنے اعمال کا محافظ ہے اور آج رسول کا محافظ۔ کام کی نسبت کو اللہ سے جڑی، کام کی نسبت کو اللہ کے رسول سے جڑی، کام کی نسبت کو صحابہ کے قربانی سے جڑی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کام بہت مشہور ہے اور کام بہت بے نیاز ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام اللہ کا ہے، کام اللہ چلاتے ہیں اور جن سے چلوانا ہے ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے، ان کا انتخاب بھی اللہ ہی فرماتے ہیں، ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ ورنہ تو یہ دعوت تبلیغ کا عظیم الشان کا مبارک کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سن 1944 کے اندر 21 رجب کو ایسی دنیا سے رخصت ہو جاتا، ایسے ہی چلا جاتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، الفاظ صحیح نہیں نکلتے، اور اس میں لکھا ہے جنہوں نے سوانح لکھی ہے سوانح پڑھا کرو، سوانح دیکھا کرو۔ ہمارے عملے کے اندر یہ کمی ہے وہ مکتوبات نہیں پڑھتا، ہمارے عملے میں کمی ہے وہ ملفوظات نہیں پڑھتا، ہمارے عملے میں کمی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام سمجھایا تھا وہ کام عملہ نہیں پڑھتا، وہ کام عملہ جو ہے سامنے نہیں رکھتا، اس وجہ سے باتیں نہیں لگتی ہے، کام نیا لگتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اسی لیے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں کرنے کے کام کرو گے تو کرنے کے کام سے محروم ہو جاؤ گے، کرنے کے کام کرو گے تو نہیں کرنے کے کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ ہمارے عملے کو بار بار تاکید کی جاتی ہے، بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب پڑھو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ کام کیا ہے، آج کا بھی کیسا ہے، کل کا بھی کیسا ہے۔ کام کے عملے کو، کام
کو قریب سے دیکھنا پڑے گا، کام کیا ملے کو کام کو قریب سے سمجھنا پڑے گا۔ میرے عزیز بزرگوں، کام ہے ہی اتنا عجیب، کام ہے ہی اتنا عجیب، یہ کام صرف ہندوستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ کام ہے کیا؟ یہ کام تو ساری دنیا کے لیے معمہ ہے، یہ کام تو ساری دنیا کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایسی تحریک، ایسی تنظیم جس کے کوئی دفتر نہیں، جس کا کوئی کھاتا نہیں، جس کا کوئی نظام نہیں، نہ پیسوں کی آوک کا حساب، نہ پیسوں کی جاوک کا حساب، یہاں کسی کو کوئی عہدہ نہیں، یہاں کسی کو کوئی مرتبہ نہیں، یہاں آفیشیل کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں بنے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ کام دنیا میں ایک سطح پر، ایک آواز پر، ایک نہج پر چل کیسا رہا ہے؟ اس سے تو دنیا پریشان۔ کام اللہ کا ہے، کام اللہ اپنی قدرت سے دلوں کے اندر ڈال کر کے ہاتھ اور پیر، دل، دماغ کا استعمال کرا کر اس زمانے میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سارے کشف و کرامات موجود تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت علی محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے کے اندر 1944 میں مرکز نظام الدین میں آ کر کے مقیم ہو گئے تھے۔ اس لیے مقیم ہو گئے تھے کہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس کتابیں ہوں گی تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں آ کر کے مقیم ہو گئے۔ حافظ فخر الدین صاحب دہلوی وہاں آ کر کے مقیم ہو گئے۔ مولانا رضا حسن خان صاحب بھوپالی وہاں پر آ کر کے مقیم ہو گئے۔ اس لیے مقیم ہو گئے تھے کہ اب حضرت کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر دنیا سے چلے گئے تو مولانا کے جانے کے بعد اس کام کا کیا ہو؟ ہر ایک کی فکر یہی تھی، ہر ایک کی سوچ یہی تھی، ہر ایک کی سمجھ یہی تھی کہ مولانا الیاس دنیا سے چلے گئے، کام کا کیا ہوگا، کام کیسے چلے گا، کام کیسے بڑھے گا۔ اس لیے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں اس کام کے لیے آپ کا جانشین، اس کام کے لیے آپ کا تخت نشین اور آپ کا نائب اور آپ کا جانشین ملنا اس زمانے کی امید ہے۔ جو بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، جو صفات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، وہ صفات صرف ایک شخص میں موجود تھی اور وہ شخص تھے آپ کے بیٹے حضرت جی مولانا یوسف صاحب۔ لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، آپ کو تبلیغ سے شوق نہیں تھا۔ آپ مقامی جماعتوں میں تو وقت دے دیتے تھے، آپ مقامی کام میں وقت دے دیتے۔ اس زمانے میں تبلیغ کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود اتری تھی۔ اس لیے یہ کام اتنا سادہ ہے بزرگوں کہ ہر آفیشلی آدمی سوچتا ہے یہ سادگی پر ہم کیسے اتریں گے۔ کام اتنا سادہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم ہو یا پنت پردھان ہو یا راشٹرپتی ہو، ادنا ہو آدھا ہو، ہر ایک کو اٹھنی گردن سے اٹھانی پڑتی ہے، اپنا جھولا اٹھانا پڑتا ہے، لکڑیوں میں پھونک مارنی پڑتی ہے۔ یہاں بہت بڑا وہ موجود ہے جن کے چہروں پر سفید سفید داڑیاں ہیں، جن کی ہڈیاں گر گئی ہے، چلتے چلتے کام کرتے کرتے تقریباً اس میں 70% وہ عملہ موجود ہے جو جانتا ہے کہ انہوں نے جن حالات میں اس برار کی سرزمین پر ٹھہر کر کے کام کیا، جانتا ہے کتنے ٹھوڑیوں میں ہاتھ دینا پڑا، کتنے گاڑیوں میں ہاتھ دینا پڑا، امت کو کیسے لانا پڑا، امت کو کیسے جمع کرنا پڑا، امت کو کیسے اپنے جان مال کو لے کر کے نکالنا پڑا۔ کسی کے بچے تڑپتے رہے، کسی کی بیوی روتی رہی، کسی کی ماں بیمار پڑی رہی، کئی ولادتیں ہو گئی، کئی رخصتیاں ہو گئی، کئی نکاح ہو گئے اور جنازے پڑے رہے، پھر بھی لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے رہے۔ اس وقت کام اتنا اہم تھا، آج غیر ہو کر کے رہ گیا۔ اس وقت اتنا اہم تھا کہ باپ بیٹے کا جنازہ چھوڑ کر جا رہا، اس وقت کام اتنا اہم تھا، گھر کی ولادت چھوڑ کر کے سبزی والا جا رہا تھا، لاڑی والا جا رہا تھا۔ اس زمانے کا فروغ اہمیت والا تھا، اس زمانے کا فروغ بے اہمیت ہو گیا۔ اللہ ہماری اپنی پوری امت کی حفاظت۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ترتیب شروع کر دے۔ تبلیغ تو وہ ہیرا ہے جو قریب آنے کے بعد ہی آدمی کو رکھتا ہے۔ قوم اول کا ہیرا ہے یہ، جو صحابہ سے لیا گیا ہے امت کو مجتمع کرنے کے لیے، امت کو جمع کرنے کے لیے۔ قوم اول کا ہیرا
اگر آدمی دور سے تبلیغ کو دیکھے گا تو اس کی مثال اس کی طرح ہوگی جس کے بارے میں قرآن نے مطالعہ کیا ہے کہ اس کی مثال کشراب آتے یا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو تپتے ہوئے صحرا میں پانی تلاش کر رہا ہے اور پانی کے لیے دوڑ رہا ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا ہے اور دور جا کر کے وہ گر جاتا ہے، دیکھتا ہے اور دور سے پانی زمین سے ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پانی کے لالچ میں اور دوڑتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے وہ پانی نہیں ہے، وہ تو ریت کے ذرات سے اڑتی ہوئی دھوپ کی شعاعیں، قریب جانے پر پتا چلتا ہے وہ پانی ہے یا دھوپ کی شعاعیں ہے۔ یہی مثال ہے، جب تک آدمی اس کام میں داخل ہوتا نہیں، اس کے گہرائی کے قریب جاتا نہیں، آدمی کام کے ساتھ بھی قسمت نہیں سکتا۔ ملکوں کے اندر جماعتیں چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ چل رہے ہیں، چاہے وہ قطر کے شہزادے ہو یا تھائی لینڈ کے بڑے بڑے مراتب کے لوگ ہو یا انڈونیشیا ملیشیا کے بڑے بڑے لوگ ہو اور ایسے بڑے بڑے لوگ ہو کہ کوئی وقت کا پردھان ہو یا راشٹرپتی ہو، سبھی چل رہے ہیں کیسے؟ اپنے جھولے لے کر، اپنے بستے لے کر۔ تم رہتے ہوں گے بڑے بڑے بلڈنگوں میں، تم اڑتے ہوں گے آسمانوں میں، جہازوں میں، پرسنل تمہارے ہیلی کاپٹرز ہوں گے، پرسنل تمہارے جہاز ہوں گے، لیکن تبلیغ کی دنیا کے اندر آدمی کو پیدل ہی چلنا ہے، آدمی کو ہلکی سواری ہی پہ چلنا ہے۔ کام نے انسان کو اس کی حیثیت بتائی، کام نے انسان کو اس کی عزت کا مقام سمجھایا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ کے بارے میں فکر کرتے ہوئے جب بھی کوئی آتا اس سے یہی کہتے کہ یوسف سے بات کرے کہ وہ اسلام کو سمجھے، یوسف کو سمجھاؤ کہ وہ اسلام کو سمجھے۔ میرے عزیز بزرگوں، کام اپنی گہرائیوں کے اندر ایک سمندر، کام اپنی گہرائیوں کے اندر ایک سمندر ہے بزرگوں اور دوستوں، اس میں تو تیرنے والا اور گوتے لگانے والا ہی جانتا ہے اس میں کیا ہیرے چھپے ہیں، کیا موتی چھپے۔ یہ سب پریشان ہو گئے۔ مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے میرے دوست مولانا علی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، رفیق محترم، حضرت کی حالت نازک ہوتی جا رہی ہے، اگر حضرت مولانا ریاض کا انتقال ہو گیا اور مولانا کا کوئی جانشین آپ کا نائب طے نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم میں سے کون یہاں پر رکے گا؟ کام منتشر ہو جائے گا، ساتھی بکھر جائیں گے، کام کیسے چلے گا؟ یہ 13 جولائی کی بات ہے 1944 کی۔ مولانا علی نے فرمایا کہ مولانا منصور صاحب، جو فکر آپ کو کھائی جا رہی ہے وہ فکر مجھے بھی ستائی جا رہی ہے۔ تو کہا حضرت جی مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے کے اوپر فضائل اعمال تحریر کی تھی، وہی نظام الدین میں آپ موجود تھے۔ چنانچہ دونوں نے کہا کہ حضرت جی مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الدین سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ بات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد ان سے جا کر کے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فکر مند ہے کہ اگر حضرت کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ دعوت تبلیغ کا کام کیسے چلے گا، کیا کریں؟ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھ کر مولانا رضا حسن صاحب بھوپالی کے کمرے میں آ جائیے، انہیں کے درس خدا میں بیٹھ کر کے بات ہوگی۔ تینوں بزرگ جمع ہوئے، دونوں نے ساری باتیں رکھی اور کہا حضرت اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی متبادل، آپ کا نائب، آپ کے بعد امیر، آپ کا تخت نشین جانشین اگر طے نہ ہوا تو سارے کے سارے ساتھی بکھر جائیں گے، کام کیسے چلے گا؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے رپورٹ کر رہا فرمایا، جو فکر تمہیں کھائی جا رہی ہے وہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، اور یہی سارے نظام الدین کے عملے کو کھائی جا رہی ہے کہ حضرت کے بعد کیسے ہوگا، حضرت کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا میں ایک بات پر مطمئن ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کام کا کرنے والا اگر مخلص ہوتا ہے تو خدا کی قدرت اس کے بعد خود اس کے نائب کا انتخاب کرے۔ ہمیں زیادہ فکر کرنے کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر جاری کرتا کام اخلاص پر ہے تو اللہ کی قدرت کوئی نہ کوئی شخص کو اپنی طرف سے طے کرے گی جو ان کے بعد ان کے فکروں کو لے کر آگے بڑھے گا۔ اور حضرت مولانا شیخ
अकाबिर ने साथ में ये भी फरमाया था, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मरकज की चारदीवारी के अंदर अल्लाह ने किसी न किसी शख्स को इंतखाब करने का फैसला कर दिया। किसी न किसी की तरफ अल्लाह की नजर रहमत उठ रही है, जिससे मौलाना इलियास के बाद इस काम को संभालना है। मौलाना फरमाते हैं, मुझे तारीख याद नहीं है कि ये बात कब हुई थी, अलबत्ता ये बात याद है, ये बात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल से 12 दिन पहले उस गुजरे को हुई थी। 12 दिन पहले चंद दिन गुजरे थे कि मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेकर के आए और आकर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत शेख ज़करिया ने इन बातों का इजहार किया। मौलाना नूरुल ममानी, मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इनकी सारी बातें रखी तो अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमें हज़रत से दो बात करनी है। इंतकाल से 2 दिन पहले हज़रत मौलाना इलियास साहब से साफ बात की गई, हज़रत आपके बाद आप किसी को नायब तय कर दें, आपके बाद इस काम का संभालने वाला अमीर कौन होगा आप तय कर दें। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, तुम्हें कुछ लोगों को जमा कर लो, मेरी तबीयत तो नहीं चलती, अब मैं तो बहुत सख्त अलील हूँ, अब बीमार हूँ और मेरी तबीयत की नज़ाकत का जवाब दे रही है, क्या करूँ कैसे करूँ। चुनांचे मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी ने, हज़रत शेख ज़करिया ने चंद लोगों को तय किया, जिसमें हाफिज महबूब इलाही साहब थे, जिसमें मौलाना रजा हसन साहब थे, जिसमें हाफिज फखरुद्दीन साहब थे, भी थे, बहुत सारे लोग थे। नाम पेश किए जिसमें हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम था, जिसमें हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम था। ये नाम पेश किए कि इनमें से आप किसी को तय कर दें। हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आपकी क्या राय है? फरमाया, मेरी राय है कि हाफिज महबूब साहब दहलवी को तय कर दिया जाए, पुराने आदमी है, बहुत मेहनती है, और फिक्र और शुक्र और फिक्र वाला। अब अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपकी क्या राय है? फरमाया, इन लोगों में से मेरी राय है मौलाना यूसुफ साहब को तय कर दिया जाए। तो फिर कहा गया कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह किताबों में लगे हुए हैं, तस्नीफात में लगे हुए हैं, तारीफात में लगे हुए हैं, इल्मी आदमी है, मदरसे में लगे हुए हैं, मदरसे के आदमी है, तबलीग की नज़ाकतें, तबलीग का काम, उसके उतार उसके चढ़ाव, ये सब कैसा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा और सोच करके फरमाया कि मैं समझता हूँ कि मौलवी यूसुफ को जिम्मेदार तय कर देना चाहिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से जिम्मेदार तय कर देना चाहिए कि सबसे पहले काम में लगने वाले कौम मेवा भी है, और सब के सब यूसुफ को जमा हो जाएंगे। यूसुफ के अलावा अगर किसी को खड़ा किया गया, मेवा तो इंतशार हो जाएगा। सवाल यूसुफ में लिखा है, चुनांचे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जिम्मेदार तय कर दिया गया। मौलाना फरमाते हैं और मौलाना मंजूर नमाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा बोझ उतर गया। दूसरा दिन निकला था, सिर्फ दूसरा दिन निकला था कि दूसरे दिन फजर के वक्त में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इधर जनाजे की तैयारी की जा रही थी और उधर हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को अमानत का अमामा बांधा जा रहा था। अब हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के 1944 में इस 13 जुलाई के दिन आप नायब बने, आप उनके तख्त नशीन जानशीन बने और आपकी पहली तकरीर अपने अब्बा के जनाजे पर थी। तबलीग की वो पहली तकरीर जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की है, वो अपने अब्बा के जनाजे पर की है। और आपके अल्फाज क्या थे? पहली आयत आपने पढ़ी थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, खुदा नहीं है। तुम समझते हो क्या उन्हें मौत नहीं आएगी? अगर इन्हें मौत आई है तो इससे पहले को भी मौत आई है, तो क्या अगर तुम्हारे नबी को मौत आ गई तो कि तुम दीन इस्लाम से उल्टे कदमों पर गिर जाओगे? बस इस बात का शुरू होना था कि सारे के सारे साथियों को नबी अलैहिस्सलाम को ज़माना याद आ गया। अब बकर सिद्दीक़ की वो तकरीर याद आ गई, जैसे पूरी उम्मत को उस वक्त उस ज़माने में अब बकर सिद्दीक़ ने इन आयत के जरिए से संभाला था। उस ज़माने में काम की नीचे आने वाली सदा को हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी खुतबे से संभाला। ये पहले तकरीर किया।
مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں حضرت شیخ زکریا کی طرف دیکھ کر کے حضرت ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ نے اس چار دیواری میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا ہے وہ بات مجھے آج نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منتقل ہو گئی۔ یہاں یہ بات میں لکھی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب ابراہیم کے زمانے میں یہ بات کے الفاظ کے ساتھ لکھی ہے کہ جس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے طے فرمایا اور بیعت کی تو حضرت شیخ زکریا سے فرمایا ان کے نام خط لکھو، ان کے علاوہ جتنوں کو اجازت دی ہے بیعت کی ان کے بھی خط لکھو۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا جس میں الفاظ تھے کہ میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ مولانا زکریا اس میں یہ جملہ لکھو میں محمد رسول اللہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہوں۔ یہ جملہ ہے تحریر کیا میں محمد رسول اللہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہوں۔ کام کی نسبت کو لے جا کر کے واپس ہوا، تعلق کی نسبت کو لے جا کر کے واپس ہوا۔ اور جب مرد بڑھ گیا تو آواز کی درد بھری اپنے بیٹے مولانا یوسف کو کہا ہو یوسف آجا ملنے گئے، ارے ہم کب جا رہے ہیں۔ آخری مرتبہ آپ ملے اپنے بیٹے سے اور سینے سے سینہ ملا اور اللہ نے فکر منتقل کر دی اور آپ صبح کے وقت دور کو اللہ رب العزت کام کا مادد ہے، کام کا حامی ہے، کام کا ناصر ہے، کام کا مددگار ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم دنیا سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آپ کی تصریف حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات صحابہ سب کے سامنے موجود ہے، 6 صفات پر منتخب حدیث سب کے سامنے موجود ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تصریفات تحفظ شریف کی شروحات موجود ہے۔ ہمارے استاد مکرم مفتاح دیوبند کے اندر مفتی سعید صاحب عالمپوری جب ہمیں تحاوی پڑھا رہے تھے، تحاوی پڑھاتے پڑھاتے اچانک اٹھ کر کہنے لگے تحاوی شریف کی ایک شرح حضرت مولانا یوسف صاحب نے لکھی تھی جو پورے عربی میں تھی، اس کا نام نخب الافکار تھا، شرح علی الاسلام۔ یہ لکھی تھی آپ نے فرمایا کہ 2 جلدیں لکھی تھی کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کی طرف مڑ گئے اور سارا علم ذخیرہ ہو گیا۔ حضرت مزہ لے کر کے بولتے تھے اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چٹکی لے کر کے بولتے تھے ارے برا ہو تبلیغ والوں کا علم کے پہاڑ کو تم نے کھینچ لیا، اگر چند دن اور رہنے دیتے تبلیغ میں نہ لگاتے تو دنیا کی ساری کتابوں کے مسئلے حل ہوتے۔ ایسا علم اللہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، اس لیے کہ آپ جس علم کے ساتھ حدیثوں کی شرح کرتے تھے وہ علم اس زمانے کے علماء کے پاس بھی موجود تھا۔ ایسا علم حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ کو دیا تھا۔ خود حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری جو پوری دنیا میں بااتفاق اس زمانے میں سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے بڑا شیخ الحدیث اس زمانے میں پوری دنیا میں نہیں تھا۔ ابھی تو پوری دنیا کا کون بڑا شیخ الحدیث ہے اس کا فیصلہ آج تک کسی نے کیا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ تھے جب وہ حیات صحابہ کی طرف دیکھتے، یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، تو یوں فرماتے تھے کہ میں جب حیات صحابہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے امام بخاری یاد آتے ہیں، امام بخاری یاد آتے ہیں۔ وہ علم امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمع کیا تھا، کام کے کرنے والے ساتھیوں کو حیات صحابہ کا مطالعہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات دیکھنے چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کام کی نوعیت خود بیان فرمائی تھی۔ آپ 2-2, 2.5, 3, ساڑھے 3 گھنٹے کرسی پر بیٹھ کر کے کام سمجھایا کرتے تھے، کام کی نوعیت اور باریکی کو سمجھایا کرتے تھے۔ 2 باتوں پر بڑا زور تھا، یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ مولانا عبید اللہ صاحب بلیانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھاتے اور بٹھا کر کے یہ کہتے کہ مستورات کا کام بھی ضروری ہے اور دعوت کا کام ضروری ہے۔ حضرت کے زمانے میں مستورات کی جماعتیں جانے بھی لگی تھی، آنے بھی لگی۔ جب مستورات کی جماعتیں لکھی پہلی مرتبہ تو لوگوں نے دنادن اس ہفتے بھیجیے دارالعلوم دیوبند سوالات کے لیے کہ عورتیں بھی جماعت میں نکل رہی ہیں، عورتیں بھی جماعت میں نکل رہی ہے، کیا حکم ہے، کیا حکم ہے۔
کیا حکم ہے؟ سوال بھیجے دارالعلوم کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ جیسا سوال ویسا جواب، جن الفاظ کا سوال ان الفاظ کا جواب۔ اس زمانے میں مفتی اعظم ہندوستان حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم، جب حضرت کے پاس سوال گیا، آج بھی لکھا ہوا فتاوی کے اندر، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ نے جواب تحریر کیا، امت کی بے دینی، امت کی بے رحمی اور گھروں کا بے دین ہونا سوائے مستورات کی جماعت کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گھروں سے بے دینی کو نکال۔ اس لیے خود بھی اپنی مستورات کو لے کر وہ محرم اللہ کے راستے میں نکلے اور دوسروں کو بھی ترتیب دے۔ جو پہلا فتویٰ تھا خلاف الدول سے مستورات کی جماعت کے حق میں نکلا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتے میں ایک دن ہفتے والی تعلیم کا خود حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا تھا۔ مولانا عبید اللہ ولی علی کا بیان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مستورات کے لیے ہفتے والی تعلیم کا دن آپ نے طے کیا، آپ نے مکان طے کیا، آپ نے اس کے شرائط بیان کیے، اس کا پردہ ہونا بیان کیا۔ دھیرے دھیرے کام بڑھتا گیا، نزاکتیں بڑھتی گئی، شرائطیں بڑھتی گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے کام کا اصل مقصد، لوگوں کو مسجدوں میں لانا۔ فرماتے تھے جو وہ سارے اعمال مسجد نبوی میں زندہ ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ہمیں ہماری مسجد کے اندر زندہ کرنا ہے۔ یہاں قرآن کا حلقہ لگ رہا ہو، وہاں حدیث کا حلقہ لگ رہا ہو، وہاں ایمان اور توحید کا حلقہ لگ رہا ہو، یہاں سیکھ کا سکھانا ہو رہا ہو، تو سارے کام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سارے ہی ساتھیوں کے درمیان کھول کر کے بیان کیا۔ ایسے بزرگوں ہم میں سے ایک کے لیے ضروری ہے کام کی نوعیت کو اپنے بڑوں سے پڑھو اور بڑوں سے سنو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں عملہ روک روک کر کے رکھتے تھے، عملہ تھام تھام کر کے رکھتے تھے، نظام الدین کی چار دیواریں پہ روک کر کے رکھتے تھے، آنے والی جماعتوں کا انہیں ذمہ دار بناتے تھے، جیسے کہ 2 ماہ کی ترتیبیں لگتی ہے تاکہ عملے کو بلایا جائے اور فکر میں عملہ تربیت کرے آنے والی۔ ایک مرتبہ آندھرا پردیش سے بڑے لکھے لوگوں کی ایک جماعت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان لکھ رہا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹوڈنٹ کے کام کرنے کی ترتیب بیان، ہمیں عجیب لگتا ہے اسٹوڈنٹ کا، ہم اسے طبقات کی سمجھ کر کے طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں جماعتیں جہاں جہاں اپنے ساتھیوں کی ملاقات طے کرے، دیکھیے بیان ہے مسجد، جہاں ہماری جماعتیں اپنے ساتھیوں سے ملاقاتیں طے کرے، وہ ہاسٹلوں میں بھی ملاقاتیں طے کرے، وہاں جائے ان سے ملاقاتیں کرے، انہیں مسجد کے اندر لے کر کے آئے، انہیں دینی ماحول میں لے کر کے آئے اور ان میں تعلیم، ان میں تعلق، وہ سارے کام کرے جو تبلیغ اور لمبی تقریر فرمائی، وہ سب کے سب تحریر ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں پڑھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح موجود ہے، تقریباً 500 بیانات آپ کے اس کے اندر موجود ہیں، 500 سے زیادہ آپ کے سفر موجود ہے، 500 سے زیادہ آپ کے اس کے اندر ایک ایک اجتماع کی عجیب عجیب باتیں اس کے اندر منقول ہے۔ ہمارے اپنے کو چاہیے کہ کام کو گرم گرم سمجھے، جب کام سے بہت ہو جاتا ہے، مرکز سے دوری ہو جاتی ہے تو آدمی کو کام ذرا اجنبی سا لگتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کچھ مقیمین تھے اللہ والے، ان میں سے ایک صاحب کے والدہ کا خط آیا کہ بیٹے چلے آؤ، بہت یاد آ رہی ہے، تم سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ اپنا خط لے کر کے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اب تو مزاج ختم ہو گیا اپنے مسئلوں کو مرکز لے جانے کا، ورنہ چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہوتا تو ڈائریکٹ نظام الدین خط لکھا جاتا اور اپنے مسائل وہاں رکھے جاتے، اور کام کرنے والے ساتھی مشورے سے گزار کر کے اپنے امیر کی نگاہ سے گزار کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے۔ ہمارے امیر صاحب مشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے نور کہ آپ نے اس ضلع کو جو کچھ دیا، ہم نہیں کہہ سکتے کسی علاقے کے امیر نے اس ضلع کو وہ سب دیا ہو جو ہمارے امیر نے ہمیں دیا۔
اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرماتے تھے کہ وکیل عبد المنان صاحب جب ہمارے شہر کے کام میں لگے تو عبد المنان صاحب نے اب ہم تو کام میں نہیں ہیں، جو باتیں بڑوں سے سنی ہے وہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ خط لکھا کہ حضرت وکالت کا میرا پیشہ ہے اور کام ہے، اس میں جھوٹ سچ کے معاملات آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں وکالت کا پیشہ چھوڑ دوں تاکہ یکسو ہو کر میں تبلیغ کا کام کروں، یکسو ہو کر اس کام کے اندر میں لگ جاؤں۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خط پہنچا، مشورہ ہوا تھا، خط آنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو آپ نے فوراً ساتھ سے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، ایک خط آیا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ سارے ساتھ بیٹھ گئے، خط پڑھ کر کے آپ نے سنایا کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وکالت کے پیشے کو چھوڑ کر یکسو ہو کر کے تبلیغ کا کام کریں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے ساتھی سے آرالی ان کی رائے پوچھی، بتا تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے ساتھیوں نے کہا اچھی بات ہے، یکسو ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ بعض نے کہا ہاں حضرت وہ پیشہ ایسا ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہیں پر جھوٹ کے استعمال کے لیے، کئی گواہوں کا مسئلہ کہیں ایسے بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ لکھ دیجیے اس کے اندر کہ عبد المنان صاحب اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو وکیل بن کر کے کیجیے اور حق کے ساتھ کیجیے، اگر آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے وکالت کو چھوڑیں گے تو آئندہ کوئی وکیل تبلیغ کا کام نہیں کرے۔ وہ چار دیواری سے مسائل حل ہوا کرتے، لوگ آئے مسائل پوچھا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے مقام دیا تھا، دیا تھا، رب اور رب سے کام ہوتے تھے۔ چنانچہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالمنان صاحب کی جو حیات گزری ہے سب کے سامنے ہے کہ کس قدر کس عجیب انداز میں واہ 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 ان کے واقعات پر لوگوں سے سننے کو پتہ چلتا ہے کہ کبھی اس کے بعد زندگی میں غلط مقدمہ نہیں لڑا، یہاں تک کہ مشہور ہو گئے کہ عبدالمنان صاحب وہی مقدمہ لیتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، غلط مقدمے والا آدمی جاتا نہیں۔ اور جب عبدالمنان صاحب کھڑے ہو جاتے تو جج یہ کہتا کون وکیل ہے؟ عبدالمنان صاحب فیصلہ کر دیتا۔ تو کام کا مقصود یہ تھا کہ ہمارا ہر وکیل ایسا ہو جاتا، کام کا مقصود یہ تھا کہ کام کا حل کرنے والا اس قسم کا ہو جاتا۔ ہمارا کام ان سے بے نیاز نہیں ہے، وکیلوں میں بھی کرنے کا ہے، ملاقاتیں وکیلوں میں کی جائے، ڈاکٹروں میں کرنے کا ہے، ملاقاتیں ڈاکٹروں میں کی جائے، پولیس محکمے میں ملاقاتیں کی جائے۔ یہ جس طریقے سے ہم دیگر شعبہ جات میں اپنی جماعتیں طے کرتے ہیں ایسے ہی ان سے بھی ملاقاتیں کی جائے، جو جس کے قریب ہے وہ مسجد وار جماعتیں اپنے مسجد وار جماعت کے کام کو شامل کرے گا، تخصیص نہ ہو لیکن عمومیت کے ساتھ کام۔ بزرگوں پوری انسانیت ہدایت کے لیے کل بھی پیاسی تھی اور ہدایت کے لیے پوری انسانیت آج بھی پیاسی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے بندوں کو چنا ہے، اسی لیے تو گشت میں جاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے اللہ والے دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا واہد بنا الناس جميعا، اللہ کو ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے لاکھوں کو ہزاروں کو ہدایت دے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے کام کے کرنے والوں کو چاہیے کہ کام کی نوعیتوں کو، کام کی باریکیوں کو کھلے دل سے اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ کرتے رہے کہ اللہ نے اس کام کی حفاظت کا ذمہ جو کہ قرآن کی اشاعت کا ہے، جو کہ شریعت کی اشاعت کا ہے، اپنے ذمہ رکھا۔ جب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر اللہ نے ان چھوٹی سی آبادی کے ذریعے سے حفاظت کا کام دیا۔ جب لوگوں نے طواف روک دیا اللہ نے قبر کا روشن کا کام دیا۔ یہ کام کے کرنے والے کے لیے کام کو اپنے نیت کا حق ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا استحقاق نہ آئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں بات لکھی ہے کہ دین کے ادنا عمل کا، جملے سنیے، دین کے ادنا عمل کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ دین کے ادنا عمل کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اس لیے کہ وہ دین کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو آج مشورے کو اتنا ہلکا سمجھ رہا ہوں
کہ گھومنا ہے مشورہ کر لو، ناچنا ہے مشورہ کر لو، پھرنا ہے مشورہ کر لو، چاول پکانا ہے مشورہ کر لو، دال پکانا ہے مشورہ کر لو، کرکٹ کھیلنا ہے مشورہ کر لو. مشورے کی نسبت آج میرا دل میری زبان کہاں کہاں چھوڑ اللہ. مشورہ کیا تھا؟ کام کے ساتھیوں کے لیے کیا تھا اور کیا ہے اس مشورے کا مقام؟ میرے عزیزوں کو آپ قرآن کریم ذرا جھانکی اور قرآن کریم کو غور سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ پوچھا، یہ بات کہی فرشتوں سے، یہ فرشتوں میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں کا جواب بھی قرآن میں ہے. اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا فرماتے ہیں کہ جو مخلوق زمین میں جائے گی قتل و غارت کی نہیں کرے گی، فساد مچائے گی، خون ہو جائے گی، آپ اس مخلوق کی طرف. اللہ رب العزت نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں تم نے جناتوں کی زندگی دیکھی ہے، جناتوں پر انسانوں کو قیاس کر رہے ہو. تم جناتوں پر سے انسانوں کو پرکھنا چاہتے ہو. جنوں انسان زمین آسمان پر، اس لیے کہ دنیا کی پیدائش سے 2500 سال پہلے زمین پر جنات پیدا کر دیے جا چکے تھے. ان کا جو فساد اور ان کا خون بہانا اور زمین پر جو لڑنا تھا وہ فرشتوں کے سامنے تھا. اسی کو دیکھ کر انسانوں کو فیصلہ کیا. بہرحال اللہ نے آپ کو السلام کو اللہ بنایا. اب تفسیر میں یہاں آ کر کے لکھا ہوگا، تفسیر میں یہاں آ کر کے لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے ہے ہی کہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول دونوں مشورے سے بے نیاز. مشورہ کون نہیں کرے گا؟ صرف دو لوگ. اور حدیث میں اللہ ورسولہ غنیان عن المشورہ، کہ اللہ اور اس کا رسول یہ دو ہستیاں ایسی ہے جو مشورے سے بے نیاز، انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. تو پھر تفسیر میں سوال قائم کیا گیا کہ جب اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سے فرشتوں کو جمع کر کے کوئی مشورہ نہیں. اس لیے کہ مشورہ آدمی کیوں لیتا ہے؟ مشورہ اس لیے ہے تاکہ مختلف رائے آئے اور کوئی ایک بات مشورے سے امیر طے کر دے، پھر وہ بھلی ہو تب بھی اللہ کی مدد آئے گی اور بری ہو تب بھی اللہ اس کے شر سے بچا لے گا. بری ہو تب بھی بچا لے گا اور بھلی ہو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن مشورے سے طے ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کا علم ہے، نتیجے کیا نکلنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کیوں فرشتوں کو مجتمع کر کے مشورہ کیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس گتھی کو سلجھایا اور اس کا جواب آپ نے لکھا. فرمایا بے شک اللہ کی ذات مشورے سے پاک ہے، آپ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مشورے کی ظاہری شکل بنائی تاکہ حضرت انسان دنیا میں جا کر یہ سمجھ لے کہ اس کا وجود بھی اللہ نے جی ہاں ہمارے وجود سے پہلے مشورہ ہے ہمارے وجود سے پہلے مشورہ ہے. حالانکہ اللہ مشورے کے محتاج نہیں ہے. تو پہلا دن تھا، اس لیے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک مشورہ اور ایک فیصلہ، سب کی رائے فیصلہ ہوتا تھا، صحابہ کی رائے فیصلہ رسول اللہ. ابو ہریرہ کی روایت دیکھیے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود کی روایت دیکھیے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آپ اپنا کثرت سے مشورہ کریں، ہر موقع پہ آپ مشورہ کریں. ہم مشورے کا استحقاق دل کے اندر لاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں آج مشورے میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہوا، کل نہیں ہوئے تو کیا ہوا. میرے عزیز بزرگوں، ہوگا کچھ نہیں، کام میں حصہ نہیں رکھ پائے گا، فکروں میں حصہ نہیں رکھ پائے گا. کیا پتا مشورے سے کون سا کام آپ کے ہاتھ رکھ جاتا، آپ کر لیتے، کسی کو ہدایت مل جاتی، اللہ آپ کی زندگی ہری کر. ہم 2-3 ساتھی
بڑی مشکل سے مسجد جماعت کے مرکز پہنچ جاتے ہیں، بس یہ سب کی طرف سے کفایت ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، مسجد جماعت کا متحرک عملہ یہاں ہفتے واری اجتماع کے ہفتے واری مشورے میں شریک ہونا چاہیے، متحرک عملہ شریک ہونا چاہیے، تخانہ لینے والا عملہ شریک ہونا چاہیے، اور روزانہ کے مشورے میں تو ہمارا کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو مشورے میں شریک نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام، ہمارے کام کا آغاز مشورہ، مشورے کے بعد پھر سارے اعمال ہیں، پھر وہ گشت ہے چاہے 1 ہو 2 ہو، پھر وہ تعلیم ہے 2.5 گھنٹے ہو یا آدھا گھنٹہ ہو، پھر ملاقاتیں ہیں، جب مسجد کی آبادی کی فکریں ہیں، اس وقت سارے مشورے کے اندر کی چیز ہے مشورے میں شامل ہونا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، جو کام ہوگا پھر ساتھ بڑھا، اس لیے مشورے کا استحباب ہمارے دل میں نہ آئے، مشورے کی الجھن ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ نے اس مشورے کو ہمارے لیے بہت خیر بنا رکھا ہے، اللہ اس مشورے کی برکت سے شر کو جگہ پر روک دیتا ہے اور خیر سے مارا۔ عجیب، جب بدر کے قیدی آئے 70 قیدی، کتنے؟ 70 قیدی، بدر کی جب جنگ ہوئی تو 70 قیدی قید ہو کر کے آئے، اور کون تھے؟ سبھی قریش کے رشتے دار تھے۔ اگرچہ یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، لیکن یہ تو سب مکہ کے تھے، انہیں کے رشتے دار تھے۔ آپ نے سب سے رائے پوچھی، حضرت معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ جراح سے لے کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر ایک سے آپ نے رائے لی اور کہا کن قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، فرمایا یہی 70 سب کی اصل ہے، اگر یہ 70 کے 70 آج ہی دنیا سے ختم کر دیے جائیں تو دنیا سے شرک اور کفر کا نام مٹ جائے۔ اللہ کے دشمنوں کو سکھایا اور اس کی ترتیب بھی یہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کے حوالے اس کا رشتے دار کرے اور ہم میں سے ہر ایک اس کی گردن اپنے ہاتھ سے جدا کرے، تاکہ اللہ کو یہ بتلائے تیرے رشتے کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے میں سختی تھی، رائے میں شدت اور سختی کے الفاظ تھے، لیکن جمعہ کے دن آپ منبر پر جو الفاظ سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَمَرٌ، کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی شدید تھا اور اشد تھا تو عمر تھے، کسی کی کبھی پرواہ نہیں کی، جو بات اللہ کے لیے کہنا تھی وہ کہہ کرتے۔ اسی لیے کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں حضرت عمر نے زمین پر چاہا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا کہ اے ابوبکر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا میری یہ رائے ہے کہ سب ہمارے رشتے دار اگر ہم احسان کا معاملہ کرے اور فدیے کی رقم لے کر، جرمانے کی رقم لے کر انہیں آزاد کر دے، ہو سکتا ہے انہیں اسلام نصیب ہو جائے اور یہ پھر دین کو پھیلانے کے ہمارا ساتھ ہم یکون عضونا، ہو سکتا ہے ہمارے دست بازو بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلہ رائے کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، حکم نافذ ہو گیا کہ آئے اور اپنے اپنے قیدیوں کو رقم بھر کر کے لے کر کے جاتے رہے اور چلے جاتے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا، سارے قیدی چھڑا دیے گئے اور مکہ والے اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ جب اگلے دن کا سورج شروع ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اس گلی سے جو مسجد نبوی کی طرف تھی، دیکھا کہ وہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق آنکھ سے چمٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر دوڑ کر کے گئے، فرمایا ماں آپ کا ماں تمہیں کس نے رولایا؟ دونوں روئے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ کہا آقا بتلا دیجئے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے مجھے وجہ معلوم ہو جائے، میں بھی آپ کے ساتھ رونے لگوں یا رونے جیسی شکل بنا لوں، اگر مجھے رونا نہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کہوں، قرآن کی اس کا تذکرہ ہے، اسے دیکھیے گا، کیا کہوں عمر، اللہ کے یہاں تمہاری رائے زیادہ پسند، اس لیے اللہ کا عذاب ہوش میں آیا کہ تم نے انہیں کیوں چھوڑ دیا، اور اللہ کا عذاب زمین پر اترا۔ عمر تو اس ببول کے درخت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا عذاب ببول کے درخت کے پاس آ کر
لیکن چونکہ نبی نے طے کیا تھا، مشورہ دیا تھا، آقا کا طے کیا ہوا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا، فیصلہ بدل دیا۔ ہم کسی کو ہلاکت نہیں دیں گے، البتہ اس ہلاکت کا بدلہ شہادت سے لیں گے۔ تم نے 70 کو آزاد کیا ہے، بہت سے تم کو 70 دینا پڑے۔ وہ ہلاکت مشورے کی برکت سے کس میں بدل گئی؟ شہادت سے۔ میرے عزیزو، مشورے میں پابندی سے شریک رہو، مشورے میں ہر کام کو آگے پیچھے کر کے شریک رہو۔ حضرت مولانا صاحب کے بیان میں اٹھا کر کے دیکھو کہ جب ان کی والدہ کا خط آیا میرے بچے ملنے کے لیے آؤ، تو حضرت نے فرمایا رکو، اور خود خط کا جواب لکھا، اور ان کی والدہ سے خط میں جو الفاظ لکھے لمبی فہرست ہے، میں سنا نہیں سکتا آپ کو۔ اس میں یہ خلاصہ یہ تھا، اے اللہ کی بندی، تیرا بیٹا جس کام میں یہاں پر نظام الدین میں لگا ہوا ہے، اس پر ملنے والے اگر تو حاضر کو دیکھ لے تو آج مرنے کی تمنا، تو قسمت والی ہے، تیرا بیٹا یہاں دین کی مصروفیت میں مشغولیت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کا آگے بھی لکھا ہوا ہے، اسی زمانے میں ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کے مرنے کے بعد اس کو اپنی ماں کی جنازے میرے دوست۔ اس لیے مشورے سے کام لے اور کام کو عمل کرے، اسی مشورے سے دھیرے دھیرے سب کی ترقی ہوئی ہے۔ ہر ایک کے ایمان کی ترقی کے سارے سینے اسی مشورے سے شروع ہوتے ہیں۔ سب انشاءاللہ مشورے کی پابندی کریں گے بھائی؟ پابندی ہی نہیں، جتنا آنے والا عملہ ہے ہمارا، سارے عملے کو مشورے میں شریک کرے۔ ہمارا ساتھ ساتھ ہم برکات نے نصیب فرما دیا سارے انداز میں ہماری مسجد جماعت کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے۔ مسجد میں آنے والا ہر نمازی ہمارے مشورے کا ساتھی، ہر نمازی ہمارے مشورے کا ساتھی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا مشورہ ہو جس میں ہمارے ساتھی زیادہ جڑ جاتے ہیں، ہمارا کام ٹکراؤ نہیں ہے دوستوں، ہمارا کام کو راستہ دے، کام نرمی کو لیے ہوئے ہیں، شفقت کو لیے ہوئے، محبت کو لیے ہوئے۔ مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا پرچی لکھ کر کے، مولانا ہمارے یہاں پر پورا دن ہمارے امام صاحب تفسیر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر، لیکن کیا کریں کہ اسی دن جو ہے ہمارا ہفتے کا مشورے کا دن ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ عشاء کے بعد مشورہ کریں یا پھر تفسیر ہونے دیں؟ آپ بتائیے۔ مولانا نے برہم ہو کر باقاعدگی سے بیان میں یہ بات فرمایا ہمارا کام دین کے شعبوں کا تعاون ہے، تحاون نہیں ہے، مدد کرنا ہے، دین کے شعبوں کو کمزور کرنا نہیں ہے۔ اپنا مشورے کا دن بدل لو لیکن تفسیر اسی دن ہے۔ ہم کام کو سمجھتے کم ہیں، کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم اپنے مشورے کو قوت دیں سارے دینی کاموں کے ساتھ، سارے دینی حرکتوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، خروج کو بڑھائیں، خروج کو۔ یہ پہلے دن سے آج تک بات ہے، حضرت مولانا کے بیانات کے جملے آپ کو بولتا ہوں، یہ جملے کسی کے نہیں ہیں، یہ جملے حضرت مولانا یوسف کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا تم چلے 4 مہینے کے لیے نکلو، مرنے سے پہلے ہر آدمی کے 4 مہینے لگنے چاہیے۔ یہ مولانا کہ میرے ساتھی آپ نے خطوں میں لکھا ہے، اے میرے دوست، اگر مرنے سے پہلے تیرے 3 چلے اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو مجھے افسوس ہے۔ مرنے سے پہلے ہمارا ہر ساتھی حضرت کے جملے ہے 3 چلے لگا کر کے دنیا سے جائے تاکہ ہمارے کو ساتھ دے کر کے جائے۔ دوسرے بیانات میں یہ ہے کہ اے میرے بھائیو، اگر تم ہر سال 4 مہینے لگانے کی ترتیب بنا لو تو اللہ کے یہاں تمہارے کام ہو۔ یہ جملے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنیے، فرمایا تم اگر اس راستے میں چلتے رہو گے، تم اگر اس راستے میں چلتے رہو گے، اللہ تمہاری دعائیں ایسے قبول کرے گا جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا، اس راستے کے چلنے والوں کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ وہ جماعت بھائی پڑھے لکھوں کی آندرا کی تو حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ پریشان ہوئے، اس کا ذمہ دار اس کو بنائے۔ چنانچہ آپ مرکز سے باہر آئے، ٹہل رہے ہیں، سڑک کے اوپر کوئی نظر آئے کسی کے ذمہ کروں، کوئی نظر آئے کسی کے ذمہ کروں، غالباً کوئی حافظ حسین صاحب ادھر سے آتے ہوئے دکھائی دیا، بغیر
ایسے تیزی سے بھاگے اس کی طرف اور دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا حافظ جی ایک جماعت آئی ہے پڑھے لکھوں کی ہے اور علاقہ آندھرا پردیش سے آئی ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے 10-12 دن وہ لوگ بھیجیں گے تم اگر ان کے امیر بن جاؤ ان کی تربیت ہو جاؤ تو ان کے علاقے میں کام چلا جائے گا. اتنی فضیلت بیان کرتے رہے اتنی فضیلت بیان کرتے رہے کہ حافظ حسین صاحب جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی ہوا. اس کے بعد میں حافظ صاحب نے فرمایا حضرت ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں تو میں جماعت لے کر کے چلا جاتا ہوں لیکن میں بھول گیا تھا کہ کس کام کے لیے آیا. اب مجھے یاد آیا حضرت میں جماعت لے کر کے چلا جاتا ہوں آپ سے درخواست کرنی تھی. کیا حضرت میں اس لیے آیا تھا میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھا لے میں جماعت لے کر کے چلا جاتا ہوں. کام یہاں تک ہوتا ہے. یہی سننے حضرت مولانا کے بیانات میں ہیں کہ ہمارے مردے پڑے ہوئے ہو اور ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو بیٹیوں کی رخصتیں ہو رہی ہو ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو ولادتیں ہو رہی ہو اللہ کے راستے میں چل رہے ہو. یہ سننے بیانات میں ٹھیک ہے میرے عزیزوں قربانیاں مانگتا ہے یہ کام مال کی بھی قربانی مانگتا ہے جان کی بھی قربانی مانگتا ہے وقت کی بھی قربانی مانگتا ہے. یہ مانگنا کسی انسان کا کسی انسان سے نہیں ہے. یہ پکار ہے اللہ کی اپنے بندوں سے ان دلوں سے یہ پکار ہے رسول اللہ کی اپنے امتیوں سے کہ تم جس حال میں بھی ہو دین کو پھیلانے اپنی زندگی میں لانے اور محمد رسول اللہ کے دین مدین کی شان کے لیے اپنی جانوں کو مالوں کو اللہ کے راستے میں لے کر چلو. کیا اس دنیا میں اور اس دنیا کے ملکوں میں اور کیا اس دنیا کے آخری کونے پر میرا دین چلو اور اللہ کی مددوں کو اللہ کی نصرتوں کو دیکھو. یہ سارا مقام ہے انشاءاللہ ہم پہلی مشروطیت میں 5 ماہ بیرون لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے انشاءاللہ ہاتھ کھا کے بولو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اب اس میں وہ بولو جو اللہ کے بندے بقرعید کے بعد اللہ کے راستے میں بیرون جانے کے لیے تیار